أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بحد مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. اور جب ہم نے تم سے اے بنی اسرائیلیوں قول و قرار لیا تھا کہ تم آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے اور تم اپنوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، تو تم نے اس کا اقرار کیا اور تم اس کی گواہی بھی دیتے تھے. پھر تم ہی وہی لوگ تھے جنہوں نے اپنوں کو قتل کیا اور نکالا. تم میں سے ایک جماعت نے ان کو اپنے گھروں سے، تم چڑھائی کرتے تھے ان پر گناہ کے ذریعے سے اور زیادتی کے ذریعے سے. اگر وہ تمہارے پاس آوے قیدی بن کر تو تم ان کو فدیہ دے کر چھوڑا لیتے تھے، درا حال ہے کہ تم پر حرام تھا ان کا اپنے شہروں سے نکالنا. تم کتاب کے یعنی تورات کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے منکر ہوتے ہو، تو پس کیا بدلہ ہے ایسے شخص کی اس حرکت کا تم میں سے، مگر یہ کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف. اور اللہ رب العزت بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جس کو تم کرتے ہو. وہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے، پس ان پر نہیں ہلکا ہوگا عذاب اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. معزز حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین امت، اس سورہ یعنی سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع سے مسلسل یہود کا ذکر آ رہا ہے. بنی اسرائیل کی زیادتی اور خرابیوں کا تذکرہ چل رہا تھا. اس آیتوں میں بھی، ان آیتوں کے اندر بھی ان کی خرابیوں کا اور ان کی زیادتیوں کا ذکر ہے. جب شروع میں ان کا ذکر آیا تھا بنی اسرائیل کا اور یہود کا، تو اس وقت تو پوری تفصیل یہودیوں کے تعلق سے اور بنی اسرائیلیوں کے تعلق سے بتلا دی گئی تھی. لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد یہ باتیں پوری طریقے سے ذہن نشین نہیں رہتی ہیں، نکل جاتی ہے. پھر کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہوگا، آیا یہ یہود کون ہے، یہودی کون ہے، بنی اسرائیل کون ہے؟ تو مختصر دوبارہ بتلایا جا رہا ہے. یہود یا یہودی، ان کو شریعت کی اصطلاح میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ماننے والے ہوتے ہیں اور ان پر جو کتاب نازل ہوئی تھی توریت، ان کے مطابق جو عمل کرتے ہیں ان کو یہودی کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تھی تو اس وقت تو جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، وہ ختم ہو چکی تھی آپ کی بعثت کی وجہ سے، آپ کو نبوت ملنے کی وجہ سے. اور یہ جو قوم تھی یہود،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے ہی ان کے جو بڑے بڑے علماء تھے تورات میں بے پناہ اپنی خواہشات کے مطابق انہوں نے تبدیلی کر دی تھی۔ اب اس کی صحیح تفصیلات بھی اگر کوئی جاننا چاہے تو بہت مشکل ہے کہ توریت کے اندر کیا احکامات ہے، بہت مشکل ہے۔ البتہ قرآن کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام آسمانی مذاہب کا جو بنیادی عقیدہ تھا وہ کیا تھا، وہ ایک جیسا تھا۔ یعنی پچھلی جو قومیں جو آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتی تھی ان میں بھی یہ عقیدہ تھا، اور امت محمدیہ کے اندر بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت کا اور اللہ کی وحدانیت کا، کہ اللہ ایک ہے، وہ ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ پھر اسی طریقے سے رسالت کا عقیدہ کہ اللہ نے مختلف اوقات میں مختلف حالات میں اپنے نبیوں کو بھیجا ہے، یہ رسالت کا عقیدہ ہے، تمام مذاہب میں مشترک تھا۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا جو عقیدہ ہے وہ بھی پچھلی شریعتوں میں تھا اور ہماری شریعت کے اندر بھی ہے۔ یہود کا جو اصل نام ہے وہ بنی اسرائیل ہے، یا بنو اسرائیل ان کے کہا جاتا ہے۔ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل یعنی اسرا یعنی بندہ، اور ایل یعنی خدا، اسرائیل یعنی خدا کا بندہ، اور بنو اسرائیل یعنی خدا کے بندے کے بیٹے۔ اس اعتبار سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی اور ان کا جو خاندان تھا ان کو بنو اسرائیل کا لقب ملا، اور پھر یہی لوگ یہودی کہلائیں۔ اور یہودی یہ اپنے دین سے پھر چکے تھے، اور آسمانی کتاب کے اندر انہوں نے بڑی تبدیلی کر رکھی تھی۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کے جو 12 قبیلے تھے بڑا انتشار ان میں پیدا ہوا، آپس میں خونریزی، جنگ و جدل ان کے اندر پیدا ہوا، اور پھر یہ جو قوم تھی بنی اسرائیل کسی نہ کسی کی غلامی میں رہتی چلی آ رہی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے۔ اب یہ کیا کرتے تھے، وقت کے نبی کی بات کو سن لیتے تھے کہ اللہ نے ان کے ذریعے سے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، اور سن کر اس پر عمل کرنے کا وعدہ بھی کر لیتے تھے، پھر بعد میں اس سے پھر جاتے تھے، اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اور ان کے اندر جھوٹے اور من گھڑت عقیدے پیدا ہو گئے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم کیسے گناہ کے اندر بھی مبتلا ہو جائیں، جو ہمارے خاندانی بزرگ ہے، ہمارے آباء و اجداد میں جو انبیاء ہے وہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لیں گے، یہ سب عقیدہ تھا ان کا۔ لیکن یہودیوں کے ان غلط عقائد کی تردید قرآن مجید کرتا ہے، اور قرآن بتلاتا ہے کہ نجات کا اصل قانون کیا ہے۔ تم کس بات کو سمجھتے ہو کہ ہم نجات پا جائیں گے، کس کے ذریعے سے نجات پا جائیں گے؟ قرآن بتلاتا ہے کہ صرف وہی لوگ نجات پائیں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ اگر یہ دو چیزیں ان کے اندر ہیں تو وہ جنت کے مستحق ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو گناہوں میں گر گیا، شرک و کفر کے اندر مبتلا ہو گیا، وہ دوزخ میں ضرور جائے گا۔ نجات کا قانون بتلانے کے بعد اللہ کے نیک بننے کا اور جنت کا مستحق بننے کا اور اللہ کو راضی کرنے کا اور جہنم سے بچنے کا طریقہ بھی بتلایا گیا قرآن کے اندر، اور اس طرف ان کی توجہ بھی دلائی گئی کہ نجات اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو کس طریقے سے حاصل ہوگی، نیک بننا ہے تو کس طریقے سے بنا جائے گا۔ تو سب سے پہلی جو بات بتلائی گئی ایمان ہے، اور اس کے بعد ہے عمل صالح یعنی نیک کام کرنا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، کہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا تو پھر ان کو جنت کی مہمانی نصیب ہوگی اور جنت کی نعمتوں کے وہ حقدار بنیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہودیوں سے 3 باتوں کا وعدہ لیا، جو ابھی آیت تلاوت کی گئی ہے اس کے اندر 3 باتوں کا وعدہ لیا گیا۔ پہلی کون سی بات تھی؟ پہلی بات یہ تھی کہ دیکھو اے بنی اسرائیلیوں، آپس میں خوریزی نہیں کرو گے تم، اور دوسرا وعدہ جو لیا گیا، اپنی قوم کے لوگوں کو
ناحق جلا وطن نہیں کریں گے، اپنے شہر سے ان کو باہر نہیں کریں گے، کیونکہ تمہارے اس طریقے سے کرنے سے کیا ہوگا، قوم کا اجتماعی جو روب پڑتا ہے لوگوں پر وہ ختم ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے مخالفوں کو موقع مل جائے گا، تم پر حملہ کر دیں گے اور تسلط جما لیں گے اور پھر تمہارے حاکم بن بیٹھیں گے۔ اور تیسرا جو وعدہ لیا گیا وہ یہ کہ جو قیدی بن جائے تمہارے اس میں سے، تمہارے اپنوں میں سے جو قیدی بن جائیں گے تو اس کو فدیہ دے کر چھوڑا لیا جائے گا، یہ وعدہ لیا گیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اے بنی اسرائیلیو ہم نے تم سے وعدہ لیا، کیا پہلا وعدہ لیا؟ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم آپس میں خوریزی نہیں کرو گے، آپس میں خوریزی نہیں کرو گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ، اور تم لوگ اپنوں کو ان کے گھروں سے باہر نہیں نکالو گے، جلا وطن نہیں کرو گے۔ جب یہ تم سے وعدہ لیا گیا تھا تم نے اقرار کیا تھا، ہاں ہم اس پر عمل کریں گے، ثم اقررتم، قرآن اس کو جتلا رہا ہے، بتلا رہا ہے، تم نے کہا تھا، اقرار کیا تھا اس کا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو کہ ہاں ہم سے یہ وعدہ لیا گیا تھا۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو یہودی تھے اس وقت تو ان کو یہ قول و قرار کا پتہ تھا کہ ہمارے جو آبا و اجداد گزرے ہیں ان سے یہ قول و قرار لیا گیا تھا، اور انہیں اس بات کا بھی علم تھا کہ ہمارے آبا و اجداد سے یہ قول و قرار لیا گیا تھا، یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ خونریزی نہیں کریں گے، اپنوں کو تم جلا وطن نہیں کرو گے، لیکن ہمارے بڑوں نے اس کی خلاف ورزی کی تھی، انہیں یہ بھی پتہ تھا۔ اب جو سامنے جو یہودی موجود ہے تو قرآن مجید ان کو خطاب کر کے وہ قول و قرار کو یاد دلا رہا ہے اور ان کی عہد شکنی کو بھی بتلا رہا ہے، اور پھر آگے جا کر دنیا و آخرت کی ان کو سزا بتلائی گئی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا گیا کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بھی اس کے اندر چھپی ہے کہ یہ جو تمہارے سامنے جو نبی بیان کر رہے ہیں تمہارے آبا و اجداد کے قول و قرار کو، ظاہر بات ہے کہ ان کو کیسے علم ہو گیا، تو اللہ ہی نے ان کو بتلایا، تو یہ ان کی نبوت کی دلیل بھی بن گئی ایک طریقے سے۔ لیکن پھر بھی اتنا جاننے کے باوجود بھی تم ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے، ان کی نبوت کو تسلیم کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم یہ کیوں کہتے ہو کہ ہم ہمارے پچھلے دین پر ہیں، وہ بھی تو دین سماوی یا آسمانی دین ہے؟ تو ان سے جو پہلا وعدہ جو لیا گیا تھا وہ ناحق کسی کو قتل نہیں کریں گے، اور حقوق العباد میں یعنی بندوں کے حق میں سب سے بڑا جو گناہ سمجھا جاتا ہے وہ کسی کو ناحق قتل کرنا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جو سب سے پہلا مقدمہ جو دائر کیا جائے گا وہ یہ ہوگا، قتل کا مقدمہ ہوگا حقوق العباد میں، اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے جو مقدمہ پیش ہوگا وہ نماز کا سوال ہوگا، نماز کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ حقوق العباد میں قتل کا ہوگا اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اس لیے ان دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس پہلو سے اللہ کی باتوں کو پوری طریقے سے مان رہے ہیں اور کس طریقے سے نہیں مان رہے ہیں۔ اللہ کی عدالت میں کوئی نہیں بچ سکتا، اور اس سچی عدالت میں نہ کوئی کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے وہاں پر، اور نہ ہی وہاں پر جھوٹ چلے گا۔ اگر کوئی جھوٹ بولے گا تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ جائے گی۔ مشرکین جو رہیں گے اللہ رب العزت ان سے کہے گا کہ کیا ہم نے منع نہیں کیا تھا کہ ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا؟ تو مشرکین جو رہیں گے، شرک کرنے والے جو لوگ رہیں گے، وہ یہ بات سن کر کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہمارا جو پروردگار ہے وہ ہم نے شرک نہیں کیا، ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہم نے شرک نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گا کہ انظروا کیف کذبوا علی انفسکم، دیکھو ان کو اپنی جانوں پر کیسے جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتلائیں گا۔ تو اللہ کی عدالت میں کوئی نہیں بچ سکتا، دنیا کی عدالت میں سب وسیلے لگا کر بچ جاتے ہیں لیکن وہاں کوئی نہیں بچے گا۔ اور دوسرا جو وعدہ لیا گیا ولا تخرجون، وہ اس طرح کرتے تھے کہ ان میں سے جو طاقتور ہوتے تھے وہ اپنے کمزوروں کو ان کے اپنے بنائے ہوئے مکانوں سے نکال دیتے تھے،
اور ان پر خود قبضہ کر کر وہاں رہنے لگتے تھے۔ آج بھی ہو رہا ہے، یہود ذلت کا شکار ہیں، آج بھی مظلوموں کے گھروں پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، ان کے باغوں پر قبضہ کر لیا ہے، ان کی کھیتیوں پر قبضہ کر لیا ہے، اور ساری دنیا کو کہہ رہے کہ ہمیں تسلیم کرو۔ کیسے تسلیم کیا جائے گا؟ غاصبانہ حق کیسے تسلیم کر لیا جائے گا؟ تو قرآن پہلے ہی سے بتلا رہے ہیں یہاں پر، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ۔ یہ دو قول و قرار لیا گیا کہ آپس میں خونریزی نہیں کرو گے اور اپنوں کو جلا وطن نہیں کرو گے، تو اس کا پس منظر کیا ہے؟